ګرانو کتونکو پروګرام میډل ایسټ فورم سره تاسو قربا جمیل اقبال تاسو په خدمت کې حاضر یم. څنګه تاسو ته پته ده په دې پروګرام کې موږ تاسو ته د تیرې هفتې د ټولې هفتې ایونټس دلته چې په متحده عرب امارات کې په میډل ایسټ ملکونو کې کوم سیمینارز ورکشاپ کیږي، کوم د پاکستانیانو د پښتنو جرګې مرکې کیږي، د پاکستان کمیونټي کوم اکټیویټیز وي د پاکستان کمیونټي سره ریلیټډ یا پښتنو سره ریلیټډ چې کوم اکټیویټیز وي، نو زموږ کوشش وي چې د ټولې هفتې هغه اکټیویټیز تاسو ته په دې پروګرام کې وښیو. ګرانو کتونکو موږ سره ننني پروګرام کې 3 ریپورټونه دي. په هغې کې 13 ورځ په پاکستان کونسلیټ کې د پاکستان کونسل جنرال دوبۍ کې احمد امجد علي صاحب هغه پریس کانفرنس کړی چې د سپیشل فلایټس کومه سلسله وه هغه یو کامیاب اختتام ته ورسېده، نور کونسلیټ هم کولاویږي. نو هغه پریس کانفرنس زمونږ هغه پریس کانفرنس ریپورټ دی موږ سره. زمونږ دویم ریپورټ پاکستان سوشل سنټر راسل خیمه کې د یو مقامي اسپتال د طرف نه د بلډ ډونیشن کیمپ یو تابع شوی وه، نو موږ سره هغه ریپورټ دی. زموږ پروګرام کې دریم ریپورټ چې دی دلته زموږ همیشه کوشش وي چې د مسافرو خبره تاسو ته در ورسو، د هغې ستونزې تاسو ته در ورسو. نو دغسې دلته کې د کوهاټ سره تعلق لري، یو مسافر په متحده عرب امارات کې ژوند کوي، د هغه بچی ډېر سخت بیمار دی، په هسپتال کې اډمټ دی او ډېره زیاته خرچه پرې راځي. نو هغه د هغه بچي د علاج دپاره څه د کومک څه د امداد اپیل کړی دی، نو هغه ریپورټ په هم تاسو ګورئ. خو اول زو زموږ اولني ریپورټ طرف ته کوم چې د کونسل جنرال اف پاکستان کونسلیټ دوبۍ احمد امجد علي صاحب پریس کانفرنس راځئ چې وګورو دا ریپورټ. تیر ورځ پاکستان قونسلیټ دوبۍ کې یو خبري کانفرنس وشو. په دې خبري کانفرنس کې قونسل جنرال آف پاکستان دوبۍ هز ایکسلنسی احمد امجد علي میډیا ته بریفینګ ورکړو. دوی وویل چې د خصوصي پروازونو په ذریعه د بیرون الملک پاکستانیانو وطن ته د واپسۍ سلسله سرته ورسېده او پاکستان خپل فضایي حدود هم کھلاو کړل او نارمل فلایټس اپریشن شروع شو. پاکستان کونسلیټ دوبۍ د پاکستان د تاریخ لوی د مسافرو وطن ته د تلو اپریشن کوم چې د 21 مارچ نه شروع شوی و سرته ورسېدو. مینوالو دا چې کوم څلور میاشتې د تاسو د کونسلیټ د سټاف محنت وکړو، امین افریدي صاحب هر محاذ ته رسېدلی دی او په هر موقع باندې د دې مسافرو خدمت کړی ولاړ دی او الله پاک کونسلیټ ته هم پاکستان کمیونټي ته هم کامیابي ورکړه. ټول نه اول تاسو ته مبارکباد ورکوم. بسم الله الرحمن الرحیم. غونډه پهله زه الله تعالی له شکر ادا کوم چې الله تعالی مو کامیاب کړو. د ډېر ستر اپریشن و د پاکستان هسټري ولا غونډه ستر ریپیټریشن اپریشن و او دا اپریشن الحمدلله الله مو کامیاب کړو. اور بل دا چې مو درې میاشتونه سحر 8 بجې نه شپې 12 بجې پورې د کار مکول وکړه اور خلکو له ډېر زیات رش و. هر ورځ 800,000 ټیکټس مو سیل کولو. مو د مشکلات هم پکې راغلو، خلکو والا ډېر داسې مشکلات ته راغلو چې اف کورس کنه اصل کې خلک مجبور و کنه. اور بس دا چې زه چې الحمدلله مو ته خدای ډېر مات راوړو. مو کونسل جنرال صاحب ولا مو سره ډېر سپورټ وو، مو ګیان صاحب مو سره ډېر سپورټ وو، حکومت پاکستان سپورټ وو، پی ای ولا کوم سټاف دی هغه ډېر سپورټ وو. مو دناته دفتر د ډېر ستر اپریشن الحمدلله اختتام ته ورسېدو او مو هغه کې خدای مو کامیاب کړو. پاکستان کمیونټي د میسج دا چې مو خپل ملک نه بار ایچ اینڈ ایوری پاکستانی از دی امبیسډر اف پاکستان. ٹھیک ہے نا. نو مو خپل چې کوم ملک ریپرزینټ کوو هغه طریقې سره ریپرزینټ کوو اور خپل ملک ولا نامه وچتاو د مو له کوشش هر سړي د ما د هغه د خپل ملک ته ښه طریقې ښه الفاظ سره د لور خلکو ته ریپرزینټ تاسو خلکو کې اویرنس راوستو، تاسو خلکو ته طریقہ کار خاله چې به تاسو ټیکټ بچنګ خلو او څه طریقہ ته تاسو ولم اف کورس وی اپریشیټ دیٹ. کونسلیټ د پی ای د 138 او فلای دوبۍ د 3 پروازونو په ذریعہ مسافر خپل کورونو ته ورسول. ہم لوگ بہت بہت سکون میں ہیں کہ الحمدللہ اتنا مشکل وقت مطلب کسی نے تصور نہیں کیا تھا کہ 2020 کسی کے لیے اتنا مشکل ہوگا. ہم نے ہر طرح کی مشکلیں دیکھی ہیں، لوگوں کی فائنینشیل پرابلمس دیکھی ہیں، لوگوں نے جابز اپنی کھوئی ہیں، پھر کافی لوگ جو یہاں پہ اسٹینڈرڈ تھے ان کی فیملیز یہاں پہ کافی ڈفیکلٹ اس میں تھیں، تو ان کو واپس بھیجنا ہمارے لیے ایک بہت ہی
پرائڈ مومنٹ تھا اور الحمدللہ سب نے بہت زیادہ یہاں پہ محنت کی ہے, دن رات ویکینڈز ہر چیز ایک کر کے اب یہ آخر میں مکمل ہو گیا ہے, تو الحمدللہ we're feeling very very happy. لڑتے اس حساب سے کہ جب ہم انہیں فون کرتے تھے تو پہلے تو وہ مطلب روتے تھے کہ ہم انتظار میں تھے کہ آپ کال کریں, اور ہمیں مطلب اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے. اور ایک نے تو مجھے لٹرلی کہا کہ آپ نے مجھے کال کی ہے, میں نے فوراً اپنی گھر والی کو بتانا ہے, آپ کی بھابھی کو بتانا ہے کہ میں گھر آ رہا ہوں. اور اس کے بعد جب وہ جہاز پہ جا بھی رہے تھے انہوں نے کال بیک کی اور کہا کہ الحمدللہ آپ کی مدد سے, آج پورے کونسلیٹ کی مدد کی وجہ سے آج میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جا رہا ہوں. ہمارا ایکسپیرینس تھا اس پورے آپریشن کے اندر وہ بہت ہی زیادہ اچھا رہا, اور لوگوں کو تو ہم نے بھجوایا لیکن ان ریٹرن ہمیں لوگوں سے جو دعائیں ملی ہیں وہ ایکچولی انکاؤنٹیبل ہیں. ایکچولی ہم نے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی ہے کہ جتنے لوگوں کو میکسیمم بھجوا سکیں ہم نے ان کے لیے ٹرائی کیا ہے. اگر کوئی رہ گیا ہے تو اس سے صرف ہم معذرت کرنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی رہ گیا ہے تو بہت زیادہ سوری اس لیے کیونکہ ہم نے بیسٹ اپنا دیا ہے کہ سب کو میکسیمم لوگوں کو بھجوا سکیں. وست پاکستان قونصلیٹ دبئی شارجہ عجمان او شمالی امارات کے مشتہ پاکستانیانو تا اطلاع ورکوي پاکستان تا دتلو د پاره د خپل ټریول ایجنٹ سره د ټیکټ د پاره رابطه کوي. الحمدللہ ہمیں جو ٹاسک دیا گیا تھا ہم نے اس ٹاسک کو بہتر طریقے سے کوشش کی پرفارم کرنے کی. باقی کچھ کمی کوتاہیاں رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے, اور بہتر طریقے سے چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے ہم نے دن رات ایفرٹ کی ہے. تو اب تو الحمدللہ ہم یہ ٹاسک پورا کر چکے ہیں, کوئی 30,000 قریب پاکستانیوں کو بھیج چکے ہیں, جن میں ہر طرح کے لوگ تھے, پیشنٹس تھے, ڈیسٹیٹیوٹس بھی تھے, اس کے علاوہ بوڑھے لوگ تھے. تو الحمدللہ یہ ٹاسک اب تو مکمل ہو گیا ہے, اور اب پی آئی اے اور ان کے جو عملہ ہے وہ خود ہی اس کو سنبھالے گا اس آپریشن کو. کمیونٹی کے لیے ہمارا یہی میسیج ہے کہ کمیونٹی والے جو ہیں بس جہاں بھی رہیں ذرا سکون سے رہیں, اور اگر یہاں پہ ہیں تو آبویسلی تھوڑا ڈیسپریٹ ہیں لوگ ہمارے کہ ہمیں پاکستان جانا ہے. اب تو وہ ڈیسپریشنز ختم ہو گئی ہیں کیونکہ ایک تو دبئی اور نادرن ایمریٹس کھل گئے ہیں, سب کافی ساری چیزیں کھل گئی ہیں, لوگوں کو جابز بھی واپس آ رہی ہیں, تو اب لوگ اتنے ڈیسپریٹ نہیں ہیں. اور دوسری میری ہمیشہ یہ گزارش ہوتی ہے کہ آپ جہاں پہ بھی رہیں اگر آپ مہمان ہیں تو اچھے مہمان بن کے رہیں, اور کوشش کریں اپنے میزبان کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں. آپ کے چینل کے ہم بڑے خاص طور پر شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیشہ پازیٹیو رپورٹنگ کرتے ہیں, آپ ہمیں انکریج کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, اور ہماری جو خامیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. قونصل جنرل احمد امجد علی وی چې د قونصلیٹ تمام قونصل سروسز د کمیونټي دپاره د 1 جولائی نه دوباره شروع کړی شول. جی یہ کل سے جو ہے نارمل بکنگز ہوں گی ایئر لائنس کی آن لائن اور ویب سائٹس پر, اور ٹریول ایجنٹس جو ہے کل سے بکنگ شروع کر دیں گے. پی آئی اے کا مجھے پتہ ہے کہ کل سے ان کا شیڈیول آ رہا ہے کہ کتنی فلائٹس ان کو اجازت ملی اور آ سکیں گے. اس کے علاوہ ایئر بلو بھی چند دنوں میں شروع کرنے لگا ہے, اور سرین ایئر بھی آ رہے ہے, اور یو ای کی ایئر لائنس بھی لمیٹڈ آپریشن کر رہی ہیں. فلائی دبئی جا رہی ہے ایئر عربیہ, تو اب ایئر لائنس اور ٹریول ایجنٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی بکنگ لیں گے لوگ. جی آج تک جو کانسلیٹ نے دبئی سے آپریشن ہینڈل کیا تھا وہ 141 فلائٹس تھیں, جس میں 30,229 لوگ گئے ہیں. 208 ڈیڈ باڈیز ہم نے ٹرانسپورٹ کی ہیں جو نان کرونا تھیں. 59 کو یہاں پہ دفنایا ہے جو کرونا ڈیڈ باڈیز تھیں. اس کے علاوہ ہم نے 17,000 راشن ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اس کرونا پیریڈ میں. 561 ٹکٹس ہم نے فری لوگوں کو دی ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے. اس کے علاوہ 460 لوگوں کو ہم نے اکاموڈیشن پرووائڈ کی ہے, کھانا دیا ہے. 350 بچوں میں لیپ ٹاپس ہم نے کیے ہیں. میں اس موقع پہ بہت شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے دل کھول کے ہمارا ساتھ دیا ہے, اور پاکستان گورنمنٹ, یو ای گورنمنٹ, اتھارٹیز, ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ جن کی وجہ سے یہ آپریشن کامیاب ہوا. اس میں میری ٹیم کا بہت بڑا ہاتھ تھا. 3 مہینے ہم نے وہ کام کیا ہے جس کا ہمیں ایکسپیرینس بھی نہیں تھا, لمیٹڈ ریسورسز تھے, بٹ ہم نے ایک ناممکن کو ممکن بنایا. جی جو لوگ چلے گئے ہیں او پی ایف وہاں پہ ان کا پورا ڈیٹا بنا رہا ہے, اور جب بھی جو اوپننگز ہوں گی واپسی کے لیے سب سے پہلے انہیں موقع دیا جائے گا. ہم بھی یہاں پہ ڈیٹا مینٹین کر رہے ہیں جن لوگوں کی جابس چلی گئی ہیں, اور یہاں پہ کوئی لوکل کمپنی, کوئی پاکستانی کمپنی ہم سے جب بھی کسی لوگوں کا ڈیٹا مانگتی ہے جابس کے لیے اوپننگ اپ کے بعد, تو ہم ان کو جو ہے وہ ڈیٹا دے رہے ہیں.
کتونکو د سی جی صاحب دا پریس کانفرنس حوال هغه پریس کانفرنس تاسو وکړو په هغې کې هغه وویل چې د سپیشل فلایټ چې کومه سلسله وه د تېرو 3 میاشتو نه هغه کامیاب اختتام ته ورسېده. اوس ریګولر فلایټ شروع شو. دا ډېره غټه د خوشحالۍ خبره ده. خصوصي توګه به دلته کې متحده عرب امارات کې چې کوم مسافر دي چې هغوی ته د فلایټونو تکلیف و د واپسۍ تکلیف وته نو یقینا چې هغه بس ختم شو. اوس شیډیول فلایټ روان شوي دي نو دوی په خپله باندې د ټریول ایجنسۍ نه د ایرلاین د آفس نه په خپله ټیکټ اخیستی شي. هغه قطارونه او هغه انتظار چې دی نو تقریبا ختم شو. بل کونسل جنرال صاحب دا هم ووایي چې د 1 جولای 2020 نه کوم کونسلر سرویسز چې کوم پاسپورټ رینیولو یا د شناختي کارت تجدید او یا جوړولو یا نور کوم سرویسز چې هغه د 1300 میاشتو نه بند نو دا هم د خوشحالۍ خبره ده. زمونږ دلته کې په متحده عرب امارات کې چې کوم میشت پاکستانیان دي پښتانه دي چې د هغوی کوم ریکوایرمنټس دي د کونسلیټ حوالې سره نو هغه ټول سرویسز د 1 جولای نه کولو شو. نو تاسو دا پریس کانفرنس وکړو. زمونږ دویم ریپورټ 13 ورځ پاکستان سوشل سنټر رسل خیمه کې د یو بلډ ډونیشن کیمپ تابع شو. راځئ چې وګورو دا ریپورټ. په پاکستان سوشل سنټر راسل خیمه کې 13 ورځ د یو سرکاري هسپتال په مرسته د بلډ ډونیشن یو کیمپ لګولې شوی و. په دې بلډ ډونیشن کیمپ کې ډیرو خلکو د وینې عطیه ورکړه. په دې موقع د پاکستان سوشل سنټر راسل خیمه اراکینو یعنی سرفراز چیما، انعام الله خان، عبدالرحمن، عارف خان، نادر خان، سید شاہد علی، دوست محمد، سلطان مروت، محمد نعیم، محمد جاوید، حاجی نواب خان اورگزئی او نورو ډیرو د کمیونټي مشرانو د وینې عطیه ورکړله. په اخره کې د پاکستان سوشل سنټر راسل خیمه ایگزیکټیو باډي وویل چې د پاکستان سوشل سنټر راسل خیمه به د مخکې په شانتې د کمیونټي لپاره همدغه شان ایکټیو ساتلی شي. جی ګرانو کتونکو دا ریپورټ تاسو وکړو. دا د رسل خیمې یو مقامي هسپتالو هغوی د دې بلډ ډونیشن تابع کړی و کیمپ او په پاکستان سوشل سنټر راسل خیمه کې خو هلته کې دوره ګڼ شمېر کې پاکستانیان د ډونیشن دپاره راغله چې بیا هغوی سره هغوی وایي چې یاره موږ سره اوس نور ګنجایش نشته چې موږ دا بلډ سټور کړو. نو دغسې زموږ وطن کې هم چې کله داسې قسم د بلډ ډونیشن دپاره اپیل کېږي نو پکار ده دا بلډ ورکول چې کوم دی دا یو صدقه جاریه ده. ستا د دې بلډ په وجه باندې یو کس یو مریض یو انسان د هغه ژوند بچ کېدی شي، د هغوی کور والا پرې خوشحالېدی شي. نو همیشه تاسو کوشش کوئ څنګه چې په دې رسل خیمه کې یو کامیاب بلډ ډونیشن کیمپ تابع شو په سونو خلکو پای کې د وینې عطیه ورکړه. نو تاسو په خپل وطن کې هم دغسې کوشش کوئ چې همیشه کله د بلډ ډونیشن اپیل کېږي نو هغې کې بډ چل کر اخلئ. ګرانو کتونکو موږ اوس خپل دریم ریپورټ طرف ته د کوهاټ سره تعلق لري. یو مسافر د متحده عرب امارات کې ژوند کوي او د هغه بچی ډېر سخت بیمار دی او دلته کې په یو هسپتال کې اډمټ دی. راځئ چې وګورو دا ریپورټ. قدرمند کتونکو د کوهاټ ضلع سره تعلق لرونکی صابر دلاور زموږ آفس ته راغی او څنګه چې راغی د خپله قصه ماته وکړله. د دې چې کومه قصه ده ډېره دردناکه ده او کوشش موږ کوو چې هغه خلیجنامه کې دا تاسو ته د دې دا فریاد وړاندې کړو. د ده بچی په دوبۍ کې یو هسپتال کې داخل دی او کله نه چې پیدا شوی دی نو هغه بیمار دی او دته خو مطلب اولاد ډیر خوږ شی دی. دا که وس کېږي او که نه کېږي کوشش کوي چې د علاج وشي. نو د یو هسپتال کې داخل کړی او د هغه داسې بیماري دی چې هغه ته پایپ لګولی خوراک چې ورته ځي نو هغه ژوندی او که دغه نه نو مطلب دا ده چې بیا نشي پاتې ژوندی پاتې کېدلی او د هغې علاج ډېر زیات دی. ده چې ما ته قصه وکړله
نو هغه مطلب دا دی چې زه به تاسو ته څه ووایم ډېر لوی حد ته رسېدلی دی هغه دغه دی برداشت کولی نه شي غریب دی هېڅ ورسره نشته دی نو د ده سره خبره کوو لږ راته ته صابر دلاور دا ووایه چونکہ یہ ان سے میں اردو میں بات کروں کوہاٹ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کی پشتو اچھی نہیں ہے تو صابر مجھے یہ بتائیے کہ واقعہ مختصراً آپ کے بیٹے کا کہ یہ ان کا اتنا ایکسپینسو علاج جو ہے وہ کیوں ہے؟ اس کی پیدائش ہوئی تھی 23 سپتمبر کو 2019 کو. جس دن اس کی پیدائش ہوئی اسی دن اس کو آئی سی یو میں شفٹ کر دی گئی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کا کچھ پرابلم ہے ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس نے کافی ٹائم اپنا آئی سی یو میں گزارا ہے. جب اس کی رپورٹ آئی تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اس کو ایک ڈیسیز ہے جو کہ مائکروویلس انکلوژن ڈیسیز جو کہ دنیا میں اس کا علاج نہیں ہے اس ڈیسیز کا. اس میں یہ ہے کہ بچہ نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے صرف ڈرپ سے زندہ رہتا ہے اور ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ جب تک اس کی زندگی رہے گی تو یہ صرف ڈرپ سے زندہ رہے گا. یہ نہ کھا سکے گا نہ پی سکے گا. جب تک یہ زندہ ہے یہ ڈرپ سے ہی زندہ رہے گا. تو اس وجہ سے کیونکہ جو ڈرپ سروس جو یہاں پہ جس کو ٹی پی این کہا جاتا ہے وہ بہت مہنگی ہے اور کہ بہت کم ملکوں میں یہ ہے. پاکستان میں بھی ہے لیکن بہت کم ہاسپٹلس میں خالی 1 یا 2 ہاسپٹل میں ہے زیادہ ہاسپٹل میں نہیں ہے. اس وجہ سے اس کا ایکسپینس زیادہ ہے. نارمل بچوں کے جو اس میں اس کا ایکسپینس زیادہ ہے. تو میں نے سنا تھا کہ 2 ملین سے زیادہ اس پہ اب تک خرچہ آیا ہے. تو ہاسپٹل والے بھی مدد کرتے ہیں دبئی گورنمنٹ والے بھی مدد کرتے ہیں لیکن چونکہ بہت زیادہ ہیں تو آپ پاکستان کمیونٹی سے کیا مطلب مطالبہ تاکہ وہ آپ کے ساتھ مدد کریں؟ بیسیکلی بات یہ ہے نا کہ اس بچے کی پوری زندگی ہاسپٹل کی ہے. جو مجھے ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ اس کو جو اگر یہ پاکستان بھی جائے گا نا تو وہاں پہ بھی ہاسپٹل میں ہی رہے گا یہ بچہ. یہ یہاں پہ مینس کہ گھر جانے کے قابل نہیں ہے یہ بچہ کیونکہ اس کا جسم کے اندر بہت سی جو نشو و نما کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کام نہیں کرتی ہیں. تو کافی اس کا بلڈ ٹیسٹ لیا جاتا ہے. کافی ایکسپینس اس لیے کیونکہ اس کا دن میں 3 سے 4 دفعہ بلڈ ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کا خالی وہ چیک کرنے کے لیے کہ اس کا شوگر لیول کتنا ہے اور اس کے جو کہ مینس کے اور کافی چیزیں اندر ڈیولپ کیسے کر رہی ہیں. تو اس وجہ سے یہ بچے کو ہاسپٹل میں ہی رہنا ہے. تو مطلب یہ ہاسپٹل میں ہوگا تو یہ علاج جو ہے وہ جاری ہے. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ یہی چاہتے کہ لوگ آپ کے ساتھ جو مخیر حضرات ہیں وہ آپ کے ساتھ مدد کریں. بیسیکلی پلان تو یہی ہے کہ کیونکہ میرے پاس تو ہے نہیں کیونکہ میرے 2 بچے اور بھی ہیں جو کہ مارچ سے اسکول بھی نہیں گئے ہیں. آپ اتنا ہوا ہے کہ مارچ سے وہ لوگ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے پاس بھی نہیں ہے وہ میرے بھائیوں کے پاس ہیں کیونکہ میں تو خود جاب کرتا ہوں اور ان کی جو ماں ہے وہ ہاسپٹل میں 7 مہینے سے وہ بھی ہاسپٹل میں ہی ہیں. 7 مہینے سے اور 4 مہینے سے میں بھی ہاسپٹل میں ہی ہوں ان کے ساتھ کیونکہ وہ اکیلے نہیں کیونکہ وہ اتنا روتا ہے بچہ. کیونکہ آپ اور میں تو بھوک برداشت کر سکتے ہیں لیکن بچہ بھوک برداشت نہیں کرتا. بہت روتا ہے اتنا روتا ہے کہ ہم ڈاکٹر کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس میں کیونکہ اس کا وہ جذب کرنے کا جو وہ ہے وہ کام ہی نہیں کرتا تو ہم اس کو منہ سے کچھ نہیں دے سکتے. تو اس سلسلے میں آپ نے پاکستان کونسلیٹ یا پاکستان ایمبیسی سے رابطہ کیا ہے مدد کے لیے؟ جی میں آج بھی گیا تھا. انہوں نے مجھے ایک لیٹر دیا ہے کہ آپ لے کے جائیے اور یہ ہاسپٹل والوں کو دیجیے کہ ان کا کیا رسپانس آتا ہے. میں اور بھی چینلز ٹرائی کر رہا ہوں اور میں آپ لوگوں سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ میری مدد کیجیے تاکہ میں اس وقت کافی مشکل حالات سے گزر رہا ہوں. میں آپ یقین کریں کہ میری وائف بھی ہاسپٹل میں بھی ہاسپٹل میں. میرے بچے میرے پاس اور 2 نہیں ہیں میرے پاس میں وہ میرے بھائیوں کے پاس ہیں اور اس کو نہ اسکول ہے نہ کچھ ہے. ایسی زندگی گزر رہی ہے. تو اس دوران آپ کے کوہاٹ ڈسٹرکٹ کے یا اور بھی ہمارے پاکستانی بھائی کسی نے آپ کے ساتھ کوئی تعاون کیا ہے مالی مدد؟ بیسیکلی ہم گلف نیوز میں بھی ہمارا آیا ہے اور 1-2 چینلز میں اور بھی آیا ہے لیکن جو مجھے چاہیے مجھے ویسا ہیلپ نہیں مل رہی ہے کیونکہ اگر الشفا کا بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ علاج نہیں ہے اس کو لے کے جائیے پاکستان. الشفا میں بھی 1 دن کا خرچہ اس بچے کا 1 لاکھ روپیہ ہے. تو وہاں بھی اگر رکھنا ہے تو مجھے اس کے لیے بھی کافی بھاگنا پڑے گا. باقی اللہ بہتر کرے کیا ہوتا ہے کیا ہو. اوکے بس قدرمند کتونکو کم خلق د اواز اوري زمونږ د هغه ګوري څوک مدد کول غواړي د دې سره نو پکار دا چې د سره مدد وکړي شي او ځکه چې اولاد ډیر خو شی دی او داسې شی دی چې هغه زړه نه صبرېږي لکه دی چې 2 میاشتې زه په هسپتال کې ما د وایف هم هلته کې دا بچي د سره نشته. نو مطلب دا دی چې کوشش پدې کې هر ځای چې پیسې پیدا کړي او هسپتال نه لري کولی نشي ځکه که لري کړي نو هغه به دغه ژوند به ختمېږي.
جی ګرانو کتونکو دا د کوهاټ سره تعلق لري د ملګري خبرې تاسو واورېدې داسې خبرې یقینا چې څوک په عامو حالاتو کې نشي کولی خو د بچو درد چې کوم دی نو دا هم ډېر سخت درد وي نو د ده بچی په هسپتال کې اډمټ دی او په هغه باندې ډېره زیاته خرچ راځي نو هغه د دلته چې کوم میش شتمن پاکستانیان پښتانه دي او یا زمونږ په هر ځای کې کتونکي دي نو هغوی نه د امداد د کومک اپیل وکړو نو یقینا چې زموږ کوم کتونکي د سره به د اپیل پوره د کومک پوره کوشش کوي. ګرانو کتونکو دا وه زموږ نننی میډل ایسټ فورم چې په هغې کې 3 ریپورټونه وو. اولنی ریپورټ زموږ چې کوم د پاکستان کونسل جنرل هیز ایکسلنسي احمد امجد علي صاحب پریس کانفرنس و چې په هغې کې هغه د سپیشل فلایټس د اختتام کامیاب اختتام خبره وکړه. د کونسلر سروسز د پاکستان کونسلیټ چې کوم سروسز دي هغه د 1 جولای 2020 نه مکمله توګه باندې کولو شو. دا خبره پکې وکړه. زموږ دویم ریپورټ کې تاسو د کوم بلډ ډونیشن کیمپ تابع چې شو په پاکستان سوشل سنټر راسل خیمه کې نو هغه تاسو وکړه. دریم زموږ چې کوم ریپورټ و هغه د کوهاټ مسافر چې دی او د هغه بچي باندې چې کوم تکلیف راغلی دی نو هغه ریپورټ تاسو وکړو او زموږ به کوشش چې ستاسو لپاره په دې هر ویک کې د خپل میډل ایسټ فورم کې ستاسو د کار خبرې ستاسو د انټرسټ خبرې دلته چې کمې جرګې مرکې کېږي کم سیمینار ورکشاپس کېږي د پاکستانیانو د پښتنو کمې غونډې کېږي نو کوشش به کوو چې په ټولو پروګرامونو کې تاسو ته موږ دغه راوړو خپل ښکلي ریپورټونه ښکلي پیکیج هغه تاسو ته په دې خپل پروګرام کې وړاندې کړو. موږ سره به خپل نظر شریکوئ. ستاسو ایمیل ستاسو خطونو ستاسو نظر ته به سترګې په لار یو او ستاسو دغه نظر په رڼا کې موږ کوشش کوو چې د خپل پروګرامونو کې مثبت بدلون راوړو. د راتلونکي میډل ایسټ فورم پورې خپل قربا جمیل اقبال ته اجازت ورکوئ. د لوی الله په امان.